السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں سنگاپور کی سٹوری۔ سنگاپور کی کہانی ترقی کی ایک عظیم مثال ہے۔ ایک ایسا ملک جو 1963 میں ملائیشیا کے ساتھ مرج ہوا۔ اس وقت سنگاپور اور ملائیشیا اکٹھے تھے، لیکن 1965 میں کئی وجوہات کی بنا پر سنگاپور نے علیحدگی اختیار کی۔ سنگاپور ایک آزاد کنٹری کے طور پہ سامنے آیا۔ اس وقت سنگاپور کی حالت کیا تھی؟ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایک پراپر اکنامک کنڈیشنز نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کا اور اس کے اندر 60+ آئی لینڈز ہیں، سارا سمندر ہی سمندر ہے۔ جو آمدن ہے لوگوں کی وہ بیری جہازوں سے یا ان پہ کام کرنے سے آتی ہے۔ تو اتنی بری حالت تھی کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سست ہیں، یہ بہت قائل ہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ نشہ کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر جو وقت ہے وہ فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن ایک بندے کی ویژن نے سنگاپور کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا، لی کوان یو۔ اس بندے نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو کس طرح ترقی کی راہ پہ گامزن کروں۔ انہوں نے مختلف اقدامات کیے، میں سارا کچھ تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کچھ کام ایسے کیے کہ جس کی بنا پہ ان کا ملک آج دنیا کی ٹاپ 10 to 15 اکانومیز میں گنا جاتا ہے۔ دنیا کے بہترین ٹورسٹ ریزارٹ ہے۔ میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا، 2018 میں تقریباً 18 to 19 ملین ٹورسٹ سنگاپور میں آئے۔ اسی طرح سے 2019 میں بھی تقریباً 18 سے 19 ملین لوگ آئے۔ بیچ میں کووڈ آیا، کووڈ کے بعد پھر دوبارہ آپ دیکھیں کہ 2022 میں اگین تقریباً 4 سے 5 ملین لوگوں نے سنگاپور کو وزٹ کیا ایز اے ٹورسٹ۔ دنیا کی بہترین ٹورسٹ اٹریکشنز وہاں پہ موجود ہیں، دنیا کی بہترین اکانومیز ہیں۔ تقریباً 93-94% لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ تعلیم، ایجوکیشن 96% ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب وی ول گو بیک انٹو دا ہسٹری کہ کیسے سنگاپور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا۔ لی کوان یو نے 4-5 کام بہت اچھے کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سب کو مذہبی آزادی ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے کو کمپلیٹ ریلیجس فریڈم ہے وہاں پہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں، چاہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہیں۔ تیسرا انہوں نے ڈھونڈ کے دنیا سے جتنے بھی سنگاپور کے لوگ تھے، ٹیلنٹ تھا، اس کو سنگاپور میں واپس لایا اور ان کو مختلف عہدوں پہ فائز کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کام کریں۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا سنگاپور کے اندر، کسی قسم کا پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس پروٹیسٹ نہیں ہوگا سنگاپور میں۔ یہ کچھ اقدامات انہوں نے کیے۔ پھر انہوں نے 5واں یہ سٹیپ لیا کہ انہوں نے سنگاپور کو ان لوگوں کے لیے اوپن کر دیا کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، اور وہ آئیں اور آ کے سنگاپور میں کام کریں، اینڈ دے ول بی فلی فیسیلیٹیٹڈ اینڈ ٹیکن کیئر آف۔ انہوں نے جتنی ملٹی نیشنلز تھیں ان سے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں، چاہے وہ پیٹرو کیمیکل ہے، آئی ٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، شپ بلڈنگ ہے، کنسٹرکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ملٹی نیشنلز یہاں پہ آ کے کام کریں گی وہ سنگاپور کے ینگسٹرز کو، یوتھ کو ٹرین کریں گی، ان کو ٹیلنٹ سکھائیں گی، ان کو سکل سکھائیں گی۔ اب فارن انویسٹمنٹ کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں خود سنگاپور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ المصطفیٰ ٹاورز یا المصطفیٰ سٹور جو بہت مشہور ہے وہاں پہ، یہ کوئی انڈین ایک بزنس مین تھے مشتاق، وہ 1971 میں وہاں سنگاپور میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ سٹور بنایا اور اس کے بعد اس کی ایکسپینشن ہوتی رہی۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں ایگزامپلز ہیں جو سنگاپور کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک اور جو میں آپ کو مثال دوں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی فیملی میں بھی، کوئی مر گیا ہے، وہ صرف ایک فون کال کرتے ہیں ایک ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو، اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بریل تک کی تمام ارینجمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔
آپ بس میں سوار ہو رہے ہیں، آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے پروسیس ہے، اس کے لیے پراپر SOP ہے، اور ہر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ان کی جو صفائی ہے، کلینینس ہے، اس کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جی واقعی اگر آپ وہاں پہ پالش کے بغیر، برش کیے بغیر، شوز کے ساتھ کئی دن تک ان کی روڈز پہ واک کریں تو آپ کے جوتوں پہ دھول نہیں پڑے گی. یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا. میں تقریباً ایک ہفتہ، کئی سال پہلے ایک ہفتہ سنگاپور میں رہا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سنگاپور کی ترقی کی سٹوری ہے کہ کہاں پہ وہ ایک دلدل تھا، شپ بلڈنگ تھوڑی بہت تھی، شپنگ انڈسٹری تھی، باقی اٹ واز آل ویری پور لیونگ اینڈ اکنامک کنڈیشنز. کچھ بھی نہیں تھا سنگاپور میں. فرام نو ویئر دس کنٹری بیکیم ون آف دی بیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ کنٹری ٹو لیو ان دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ ٹورسٹ ریزارٹ ان دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ اٹریکشن ان دا ورلڈ. تو قومیں اس طرح سے ترقی کرتی ہیں. اب اس میں جو خاص چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ لیڈرشپ پیٹریاٹک تھی، سینسیئر تھی. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو بالکل نگیٹ کر دیا، ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، قومی انٹرسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے اس اتنے جو ہانیسٹی اور اتنا فیئر قسم کا سسٹم تھا، اور وہ ان لوگوں کو اپنی وزارتیں یا اپنی پوزیشنیں چھوڑنا پڑی. کرپشن از ٹوٹلی پروہیبٹیڈ ان سنگاپور. کہیں چھپ چھپا کے آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس وقت بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے بزنس کریں، وہاں جا کر کام کریں، اچھی امپلائرز کے ساتھ کام کریں. ون آف دی بیسٹ لیونگ اسٹینڈرڈ ان دا ورلڈ سنگاپور میں موجود ہے. تو یہ دیکھیں قومیں ایسے بنتی ہیں کہ فرام نو ویئر وہ ایک اتنا اچھا کنٹری بن گیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، اور وہ کیا سے کیا بن گیا. اور اس میں ان کی لیڈرشپ کا رول، ان کے لوگوں کی محنت، ان کی ہانیسٹی، ان کی ڈیڈیکیشن. اور ابھی بھی سسٹمز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کوئی بھی چاہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ پلے نہیں کر سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا، چیٹ نہیں کر سکتا. تو قومیں ایسے بنتی ہیں. میں اپنے ملک پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں، دنیا کی بہترین ٹورسٹ اٹریکشنز موجود ہیں، نیچرل بیوٹی از ابنڈنس ان ابنڈنس وہاں موجود ہے پاکستان میں، ہر چیز ہے، لیکن ملک ترقی نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے تو جو ریزن نظر آتی ہیں، ایک تو لیڈرشپ کا ایشو، پھر ایز این انڈیویجول ہم سب اپنی گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم کتنے اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی سنگاپور کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک ایگزامپل ہے دنیا کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اگر ہم چاہیں تو ایک بندہ پوری قوم کی، پورے ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اس کی ویژن اور پھر اس کی کمٹمنٹ کہ میں نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے لوگوں سے بھی کروانا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے لیڈرز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں. ہم 1947 میں آزاد ہوئے، سنگاپور 1965 میں آزاد ہوا. فرق آپ کے سامنے ہے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے اور اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. ہمارے لیڈرز کو خدا اچھی سوچ دے، اچھی نیت دے، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. اپنا خیال کریں. اللہ حافظ.